آج کی ہماری پوڈ کاسٹ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی، کیونکہ ہم ایم ایس کے اسٹوڈنٹس جو کہ ملک سے باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے معلومات ہم اس میں بتائیں گے اور اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے ہم ڈاکٹر ناصر مجید مرزا کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جناب، یہ جتنے دنیا بھر میں موقع ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت رہے گی اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اب جو پلیٹ فارمز ہیں وہ بہت پازیٹیو اویلیبل ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بہت ساری چیزوں کو سرچ کر کے دنیا بھر کے اندر پائے جانے والے پاسبل اسکالرشپس اور اپرچونیٹیز کو دیکھ سکتے ہیں اور پڑھنے کے جو موقع ہیں۔ میں اگر دیکھوں ورلڈ وائڈ تو یو ایس اے میں کینیڈا کی یونیورسٹیاں اور یورپ میں بڑی یونیورسٹیاں اور یو کے کی یونیورسٹیاں شاندار اسکالرشپس ماسٹر ڈگری اور پی ایچ ڈی کے لیے آفر کرتی ہیں۔ ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ سر، ان میں سے آپ یونیورسٹیز کا جب ذکر کر رہے ہیں تو کیا آپ یو کے اور یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز کو کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی ہمارے مسلم ممالک بھی اسکالرشپ دیتے ہیں اور چائنا کی طرف بھی رجحان پایا جاتا ہے، تو آپ کس کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بالکل، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ چائنیز ٹاپ 10 یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی دنیا میں بڑا نام رکھتی ہیں، ان کی رینکنگ بھی ہائی ہے اور اچھی یونیورسٹیاں چائنا میں بھی ہیں۔ اسی طرح سے سعودی عربیہ کی بہت ساری یونیورسٹیاں بہت شاندار اسکالرشپ کی اسکیمز آفر کرتی ہیں اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں سب سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو کیا ریکوائرمنٹس کیا ہیں جو کہ کسی بھی ماسٹر ڈگری کے پروگرام میں داخل ہونے کے لیے دنیا میں ضرورت پڑتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پی اے جو ہے نا وہ آؤٹ آف اگر اسکیل 4 ہو، 4 کے اسکیل میں دیکھا جائے تو 3 کا جی پی اے یا سی جی پی اے جو ہے نا یہ چاہیے۔ آپ کے پاس 3 کے قریب سی جی پی اے ہو تو پھر آپ ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ایلیجبل ہیں اور داخلہ لے سکتے ہیں، اگرچہ کہ منیمم ریکوائرمنٹس کچھ اور جگہوں پر جو بی گریڈ کی یونیورسٹیز ہیں اس میں 2.7 تک چلی جاتی ہے، لیکن 3 اینڈ ابو میرا خیال ہے کہ مناسب ہے۔ اس کے علاوہ اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹس ہوتے ہیں جو مختلف یونیورسٹیاں کبھی کہہ دیتی ہیں اور کبھی ویو آف کر دیتی ہیں، لیکن انگریزی کا جو ٹیسٹ ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے، تو اس کی پریپریشن کرنی چاہیے بیفور یو گو فردر۔ تو انگلش کا جو آپ ٹیسٹ کہہ رہے ہیں اس کا نام آپ بتانا چاہیں؟ جی، جیسے کہ ٹافل ہے، ٹیسٹ آف انگلش فار فارن اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ بھی ہیں جو IELTS کے نام سے پاپولر ہے، جی آئٹس کہتے ہیں۔ یہ اسکور آف 500 اینڈ ابو جو ہیں ان میں اچھے گنے جاتے ہیں اور یونیورسٹیاں جو ہیں اس کے مطابق پھر ایڈمیشن کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ لیٹرز، ریکمنڈیشن کے لیٹرز کی ہوتی ہے۔ پروفیسرز جو آپ کے جہاں جس ادارے سے آپ نے پڑھا ہے وہاں سے پروفیسرز کے لیٹر آف ریکمنڈیشن اگر ہوں تو یہ بڑے پازیٹیو ہوتے ہیں۔ کم از کم 2 ریکمنڈیشن کے لیٹرز جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹ مختلف یونیورسٹیز میں دیکھی ہے۔ پھر اسٹیٹمنٹ آف پرپس دینی ہوتی ہے کہ میں کیوں پڑھنا چاہتا ہوں، کیا پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ ایک اچھا ایک پیج، کم از کم ایک پیج پہ لکھی ہوئی ایک اچھی سی ڈسکرپشن ہونی چاہیے جو خود لکھنی چاہیے، اور اس میں ایمبیشس چیزیں جو ہیں وہ ڈالنی چاہیے کہ بھئی میں یہ کر سکتا ہوں اور یہ پاسبلی میری قابلیت ہے اس چیز میں اور میں یہ کر چکا ہوں اور میں یہ فردر کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی ریسرچ کا ایکسپیرینس ہو تو بہت پازیٹیو رہتا ہے۔ اگر پبلیکیشن ہو جائے یا پبلیکیشن کے لیے سبمٹ بھی کام کر دیا ہو تو یہ بہت پازیٹیو گنا جاتا ہے اور اس سے اسکالرشپ ملتا ہے۔ بہت ساری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ بھئی اسٹوڈنٹ نے اپنے ملک میں بیٹھ کے کوئی کام کسی کے ساتھ کیا ہے، اس میں تھیسس جو ہوتا ہے اس کو بھی پبلش
پبلیکیشن مانا جاتا ہے. تو تھیسس از آلسو پارٹ آف دی ایویلویشن کہ آپ تھیسس کا کے پہلے فیو پیجز جس میں ایبسٹریکٹ ہے, جس میں انٹروڈکشن ہے, جب یہ بھیجتے ہیں تو اس سے بھی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ ریسرچ کی طرف اورینٹیشن اس کی ہے. کچھ جگہوں پر اگر آپ نے کوئی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کر رکھی ہوں یا یوزفل ایکٹیویٹی کر رکھی ہوں تو اس کی بنیاد پہ بھی داخلہ ہوتا ہے. کمیونٹی سروس بھی اس کے اندر شامل ہے. جیسے آپ نے کوئی شاندار کام کیے ہیں جو کہ پروموشن آف ایجوکیشن تھی یا پروموشن آف ہیومنٹیرین سروسز تھیں, وہ اگر پرووائڈ کی ہیں تو ایسے اسٹوڈنٹ کو پریفر کیا جاتا ہے, اور یہ اسکالرشپ میں ایک طرح سے پوائنٹس گین کرنے کی طرف ہوتی ہے. ساری بڑی یونیورسٹیاں جو دنیا کی ہیں وہ انہی چیزوں پر فیصلہ کر لیتی ہیں. سب سے زیادہ اہمیت اس میں اسیسمنٹ کی ہوتی ہے کہ آپ جس ادارے سے آ رہے ہیں اس ادارے کے لوگوں نے آپ کو کیا اسیس کیا ہے. اگر آپ کے لیٹر آف ریکمنڈیشن اسٹرانگ ہے اور آپ کا جی پی اے اچھا ہے تو پھر داخلہ بہت ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر اس کی بنیاد پہ اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے. ایک تھوڑی سی بھی نوٹس کیا, اور آپ بھی اسے جانتے ہیں کہ کچھ یونیورسٹیاں ہیں ان کی جو گریڈنگ ہے اور جی پی یعنی کہ گریڈ پوائنٹس ہیں وہ ویری کرتے ہیں. تو کیا پھر پرسنٹیج کا بھی اس میں امپورٹنس ہے؟ فرض کریں کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ 80% سے اوپر نمبر لیتا ہے, لیکن اس کا گریڈ جو ہے کچھ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بی نیگیٹو رکھتی ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پرسنٹیج بھی اس میں کوئی رول پلے کرتی ہے؟ کم ہے اس کا اثر, کم اس کو دیکھا جاتا ہے. ایک جنرل اپروچ ہی ہے جو کہ کوئی بھی بڑی یونیورسٹی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بھئی اس نے اوور آل پرفارمنس جو ہے کس طرح کی دی ہے. جی پی اے ہی امپورٹنٹ ہے, پرسنٹیج امپورٹنٹ نہیں ہے, جی پی اے ہی کاؤنٹ کر جاتا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ کون سا سبجیکٹ ہے جس میں کہ آؤٹ آف سے مینی کورسز کون سے کورس میں اسٹوڈنٹ نے اور زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے. اچھا, ایک اور بھی چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب آپ یو ایس سے یا مختلف کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسکالرشپ کتنا ہونا چاہیے کہ اس میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہاں پہ ان کا گزارا صحیح طریقے سے ہو جائے؟ جو اسکالرشپس ہیں عام طور پہ جو یونیورسٹیاں خود آفر کرتی ہیں اس کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بتانے کے لائق ہیں کہ کیا کیا پاسبلی آفر کر دیا جاتا ہے. پہلا تو موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹیوشن فیس جو کہ یونیورسٹی کو دینی ہوتی ہے وہ پارٹ آف دی اسکالرشپ یا اسکالرشپ کے ساتھ دی جاتی ہے یا ویو آف کر دی جاتی ہے. یہ اچھے اسکالرشپ کی علامت ہے کہ اس میں ٹیوشن فیس جو ہے وہ ایک طرح سے ویو آف ہو یا پھر پے کر دی گئی ہو. پھر اسکالرشپ کا ایک حصہ جو ہے وہ اسٹائپنڈ کے طور پہ آتا ہے. وہ اسٹائپنڈ سفیشینٹ انف دیا جاتا ہے کہ جس میں وہ وہاں ہاسٹل کے چارجز کو پے کر سکے, انشورنس کو پے کر سکے, اور ساتھ ہی اس کی لیونگ جو ہے پاسبل ہو سکے. تو یہ تینوں باتیں ملا کے اسکالرشپ جو ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے. اٹ از جنرلی سفیشینٹ انف ٹو کور آل دیز تھری. یہ تقریباً کتنی اماؤنٹ ہوتی ہے؟ مختلف جگہوں پر ویری کرتی ہے. کچھ سستی جگہ ہیں یہاں یونیورسٹیاں جانتی ہیں کہ اس میں کتنا ہے. کچھ زیادہ مہنگی جگہ ہیں اس کے حساب سے ہی یونیورسٹی فیصلہ کرتی ہے. سو ویری کرتی ہے یہ. کوئی رینج آپ بتا؟ جی, جیسے $1,000 سے لے کے $3,000-4,000 تک کی اسکالرشپس ہیں جو کہ دیے جاتے ہیں. ایک اور اسکالرشپ کافی سنتے رہے ہیں, فل برائٹ اسکالرشپ. جی, یہ کیا ہے؟ جی میں بات کرتا ہوں. اس میں اصل میں پوری دنیا میں جب آپ اسٹڈی کے لیے اٹھتے ہیں اور تو دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے کی جو پروگرامز ہیں اس میں اسکالرشپس جو ہیں وہ
ہیں جن کا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. میں یو ایس اے کے اگر پروگرامز کو دیکھوں تو اس میں فل برائٹ از ایٹ دی ٹاپ، اور اس کی ڈسکرپشن یہی ہے کہ یہ زیادہ کمپٹیشن سے ملتا ہے. اس میں یہ فنڈڈ بائی دی یو ایس ہے اور یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو آفر کیا جاتا ہے. اس میں جو ریسرچ کرنا چاہ رہے ہوں یا ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہوں ان کے لیے ہوتا ہے. اس میں ٹیوشن فیس کور ہوتی ہے، اس میں ایئر فیئر کور ہوتا ہے، لیونگ اسٹائپنڈ ہوتا ہے، اس میں ہاسٹل کے چارجز ہوتے ہیں، ہیلتھ کی انشورنس شامل ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی جیسے کانفرنس میں جا کے پیپر پڑھنے کا بھی شامل ہوتا ہے. تو فل برائٹ از اے گریٹ اپرچونٹی. اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ پوری کرنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یو ایس اے میں بہت سارے اور اسکالرشپس اور فیلوشپس ہیں. ایچ انڈیویجول یونیورسٹی جو یو ایس اے کی ہے وہ اپنے پروگرامز رکھتی ہے اور فیلوشپ آفر کرتی ہے. خاص کر ڈپارٹمنٹ آف انرجی وہاں کے جو ہیں وہ کئی اسکالرشپس جو ہیں وہ یونیورسٹیز کو دیتے ہیں، اور وہ کئی بڑے لوگوں کے نام پر اسکالرشپس ہیں جو دیے جاتے ہیں. تو یونیورسٹی کے پروگرام کو دیکھیں اگر آپ انٹرنیشنل ارینا میں بیٹھ کے یا جیسے پاکستان میں بیٹھ کے دیکھیں تو وزٹ کریں ان کی ویب سائٹ کو تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ اسکالرشپس وہاں آفر ہوتے ہیں. پھر اس میں اپلائی کرنا پڑتا ہے اور وہ سبجیکٹڈ ٹو ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو ایڈمیشن بھی ملے. تو طریقہ کار کیا ہے اگر کوئی اسٹوڈنٹ جس کو نہیں پتا کہ ہاؤ ٹو اپلائی، تو وہ سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پہلے ایڈمیشن کے سارے پروسیجر کو دیکھنا چاہیے اور اس میں اپلیکیشن لانچ کرتا ہے. سب سے پہلے تو اس کے لیے جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی کا چناؤ کس طرح سے کرے، کیونکہ ابھی اے گریڈ یونیورسٹیز ہوتی ہیں، آپ نے ابھی کہا بی گریڈ یونیورسٹیز بھی ہیں، تو مختلف کیٹیگری کی یونیورسٹیز یو ایس اے میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی ہیں. تو اس کو کس لیول تک کی یونیورسٹی میں جانا چاہیے اور چناؤ کیسے کرے، پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کو کیسے پروسیس کرے؟ میں تو اچھے اسٹوڈنٹس کو جن کے جی پی اے ریزنیبلی گڈ آتے ہیں، ریزنیبلی گڈ یہ ہے کہ 3 سے اوپر جی پی ایز جو ہیں وہ سارے اچھے ہیں، اور 3.5 تک پہنچے ہوئے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت شاندار ہیں. ان کا ہے ایکسیپشنلی ٹیلنٹڈ ہیں جو 4 کے قریب پہنچ جاتے ہیں. جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہ لیتی ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کو جن کے جی پی ایز ہائی ہوں اور جن کی ریکمنڈیشن ویری اسٹرانگ ہو، یا ان کے ساتھ پبلیکیشنز بھی ہوں. تو اب رینکنگ بھی موجود ہے اور لوگوں کو ویسے بھی پتہ ہے کہ ٹاپ یونیورسٹیز کون کون سی ہیں، اور اس کے علاوہ کلاسیفیکیشن بھی موجود ہے جن کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نیٹ پہ دیکھی جا سکتی ہیں. نیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو اپلائی کرنے میں تو کوئی بڑی مشکل نہیں ہے. اپلائی کرنے سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے اپلائی کر دیا تو ڈینائی ہو جائے گا اگلی مرتبہ. آپ کی اپلیکیشن جب پہنچ گئی ہے تو آپ کو جب تک اسکالرشپ نہیں ملتا یو ول ناٹ بی فردر پروسیسنگ اٹ. تو آپ کو اور یونیورسٹی دونوں کو پتہ ہوتا ہے. لیکن اسکالرشپ کے ملنے میں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایڈمیشن بھی ہے. صرف ایڈمیشن ہو اور اسکالرشپ نہ ہو پھر بھی آپ نہیں جا سکتے. تو ایڈمیشن لینے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو اسکالرشپ کی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اسکالرشپ کے لیے وہ سارے پروسیس کو سے گزرنا پڑتا ہے. تو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ان سارے اسکالرشپس کو دیکھ کے ان میں اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی بتانا ہوتا ہے کہ آئی ہیو سملٹینیسلی اپلائیڈ ان دیز یونیورسٹیز. وہ چیک کر لیتے ہیں کہ اچھا ان یونیورسٹیز میں اس کے اپلیکیشن کا اسٹیٹس کیا ہے. So if you get scholarship then you get the whole sum thing. آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے، پھر فردر پروسیسنگ ہوتی ہے. یورپ میں بھی اسی طرح کا مور اور لیس اب سسٹم ہے جو کہ رائج ہے. however کچھ یورپ میں ایکسیپشنز ہیں. فار ایگزامپل جرمنی آپ کو آفر کرے گا کہ آپ کو باقی ساری چیزوں سے اسکالرشپ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو کوئی یونیورسٹی کی طرف سے نہیں ہے، آپ کی ساری چیز پے کی جا رہی ہے، آپ کا صرف آ کے وہاں پڑھنا ہے. اینڈ فردر مور یو کین پارٹیسپیٹ ان ادر ایکٹیویٹیز ایز ویل ان جرمنی. اور جرمنی کی ٹاپ یونیورسٹیز
ٹیکنیکل یونیورسٹیز سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت شاندار یونیورسٹیز ہیں. اسی طرح سے یو کے کی جو ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہیں وہ بھی بہت مشہور اور بڑی یونیورسٹیز ہیں, اور آپ کو کوئی 20-25 ایسی بڑے نام یونیورسٹیز کے مل جائیں گے جن میں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایجوکیشن بہت اچھی ہو رہی ہے. میڈیسن کے لیے اس سے مختلف ہے اسٹرکچر, لیکن میں ابھی صرف اور صرف اگر بات کروں سائنس کی تو سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں یعنی انجینئرنگ میں جو یونیورسٹیاں ہیں وہ 10-20 یونیورسٹیز تو لازماً. کچھ یونیورسٹیز کے نام بھی بتائیں گے؟ جی, میں جیسے یورپ میں میں دیکھتا ہوں تو بڑی یونیورسٹیز جو دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں اور جن کے بڑے نام ہیں, اس میں بچوں کو جا کے پڑھنے کی ایفرٹ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی ماسٹر اور پی ایچ ڈی کرنی ہے تو ایک اچھی جگہ سے کی جائے. جیسے یو کے میں بہت بڑا نام ہے کیمبرج یونیورسٹی کا, اور بہت بڑا نام ہے آکسفورڈ کا, بہت بڑا نام ہے یونیورسٹی آف لنڈن کا, امپیریل کالج کا. اسی طرح مانچسٹر یونیورسٹی آف مانچسٹر ایک بہت بڑا نام ہے, برمنگھم کی یونیورسٹی بہت بڑا نام ہے, سسیکس کی یونیورسٹی بہت بڑا نام ہے. یہ یونیورسٹیاں جہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں میں ایجوکیشن ہوتی ہے, اور جو کہ 17-18 سینچری سے ایجوکیشن میں مصروف ہیں, یہ بڑی یونیورسٹیاں ہیں. اسی طرح سے جرمنی میں میکس پلانک انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ بہت بڑے ادارے ہیں, کرنٹ ماڈرن سائنسز اینڈ ٹیکنالوجیز ہو رہی ہیں. اسی طرح سے میرے سامنے ہی ہے, مجھے دیکھنے کا بھی اتفاق ہو چکا ہے, میونخ کی ٹیکنیکل یونیورسٹی اور اسٹٹگارٹ کی یونیورسٹی آف اسٹٹگارٹ. یہ ایسے ادارے ہیں جن میں کہ بہت بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے پروفیسرز, ایون نوبل لاریٹس نے پڑھایا ہے, اور پڑھنے کے موقع اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں, اور یہ کہ یہاں کے پاکستانی اسٹوڈنٹس گئے ہیں اور پڑھا ہے تو نام بھی کمایا ہے. تو ایسی جگہ پہ جانا چاہیے. بوہر کا انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ کوپن ہیگن میں ہے, وہاں سے پڑھنا فزکس والوں کو بڑا میں سجیسٹ کروں گا کہ دیکھیں. سوئس یونیورسٹیز ہیں جو بڑی یونیورسٹیز ہیں. اسی طرح سے اسپین کی بارسلونا کی یونیورسٹی بہت نام رکھتی ہے. یونیورسٹی آف روم اٹلی میں بڑا نام ہے, جس کا جہاں سے پڑھے ہوئے لوگوں نے بڑے بڑے کمال کے کام کیے ہیں. فرانس کی یونیورسٹیز ہیں جن میں پیرس میں اور ساربون یونیورسٹی آف ساربون, یہ بہت شاندار جگہ ہیں جہاں پہ جانے والے سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو انارمس کام سیکھیں گے اور کریں گے اور فیوچر دیکھیں گے. اب زندگی بدل جاتی ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا کی یونیورسٹیوں کو بھی دیکھنا چاہیے, وہ بھی سڈنی میں شاندار یونیورسٹیز موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر یو ایس اے کو اور کینیڈا کو دیکھا جائے تو وہاں 20 سے لے کے 50 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, جس میں سر فہرست ہے MIT, اسٹینفورڈ, یہ بڑے نام ہیں. اور یہاں سے پڑھے ہوئے لوگوں نے کمال کیا ہے, اور پاکستانی اسٹوڈنٹ جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, ایون پاکستانی ٹیچرز, پروفیسرز وہاں پڑھا رہے ہیں. تو جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے.